السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے کہ جس کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے۔ پروگرام کلاس قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے 7ویں پارے کا خلاصہ۔ 7ویں پارے کو مفسرین قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا حصہ ہے سورہ انعام کا ابتدائیہ حصہ۔ اب پہلے آتے ہیں ہم سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں کہ اس میں اللہ پاک نے کون سے امور کی جانب اشارہ کیا ہے، کون سے نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں یعنی کہ 7ویں پارے کے ابتدائیہ حصے میں اللہ پاک نے 4 موضوعات پر گفتگو کی ہے کہ جن میں سے پہلا ہے حبشہ کے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے جب اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے کیونکہ ان کے دل میں ابھی تک نور ایمان زندہ تھا۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے ایک رائج معیار کی نفی کی گئی ہے اور ایک تربیتی نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ رائج معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرف اکثریت ہو وہی طرف حق پر ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ادھر یہ بتایا ہے کہ اکثریت صحیح ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اکثریت اس طرف ہوتی ہے جس طرف حق نہیں ہوتا، بعض مرتبہ اکثریت جھوٹ پر جمع ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو معیار، یہ کسوٹی بنائی گئی ہے کہ جس طرف اکثریت ہوگی وہی گروہ حق پر ہوگا، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے انبیاء اور رسولوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کا ایک نمونہ ہونا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ پاک نے یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی طرف کہ جو ہے حلال اور حرام کے چند مسائل، جن میں یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کو نہ خود سے حلال کرو نہ خود سے حرام کرو، بلکہ جس چیز کو اللہ پاک نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھو۔ اس کے علاوہ رہبانیت یعنی کہ ترک دنیا، جو دنیا کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان کی اللہ پاک نے مذمت کی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر خدا کا بندہ بنے۔ اللہ پاک نے رہبانیت کی، ترک دنیا کی مذمت کی ہے، اور جو انسان بے اختیار قسم اٹھاتا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اپنی مرضی سے قسم اٹھا رہا ہے اور پھر اس کو توڑ رہا ہے تو اس پر کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، یا اگر 10 مسکینوں کو لباس پہنائے اور اگر اس کے بعد یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو آخری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو 3 دن کے روزے رکھے تاکہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ شراب، جوا، بت پرستی اور پانسا، یہ تمام خیل حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حالت احرام میں یعنی کہ جس کو احرام بندھا ہوا ہے اس کے لیے طریقہ شکار کرنا جائز ہے، لیکن خشکی کا شکار کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ حرم میں داخل ہونے والا یعنی کہ جو حرم خدا میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ 4 قسم کے کھانوں کو، 4 قسم کے جانور کو مشرکین نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، جن میں سے ہیں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس میں یعنی کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا حشر کا میدان برپا ہوگا تو اللہ پاک ہر ایک نبی سے سوال کرے گا کہ آپ نے جو میرا پیغام جب قوم تک پہنچایا تو امت نے آپ کو کیسا جواب دیا، امت نے آپ کو کیسا صلاح دیا۔ تو اس وقت اسی سوال و جواب کے تناظر میں جب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے اور ان سے نعمتیں گنوائی جائیں گی کہ جن میں سے مائدہ بھی ایک نعمت ہے،
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے ایسا دسترخوان سجایا جائے کہ جس میں آسمانی کھانے ہوں، آسمانی نعمتیں ہوں، تو اللہ پاک اس نعمت کا بھی تذکرہ کرے گا، اس نعمت کو گنوائے گا، اور پھر اللہ پاک جناب عیسیٰ سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم حقیقی معبود کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، میں نے تو انہیں آپ کی عبادت کے لیے یعنی کہ حقیقی معبود کی عبادت کے لیے کہا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرہ کے ضمن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیر اللہ کی ولایت کے تقوینی ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حامل ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اسی پارے کے 7ویں پارے کے دوسرے حصے کی جانب کو، جو ہے سورہ انعام کا ابتدائیہ حصہ۔ اس میں بھی اللہ پاک نے چار امور کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جن میں سے ہے پہلا توحید، یعنی کہ اس سورہ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا، اپنی رحمت کا اور اپنی حمد و ثنا کی طرف خاص اشارہ کیا ہے، اس کو خصوصی طور پر بیان کیا ہے۔ دوسرا موضوع ہے رسالت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام انسانوں کے لیے تھی کیونکہ وہ ہم جنس تھے، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تمام عالمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ اگر ہم قرآن کی ایک اور آیت کی طرف غور کرتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اس میں بھی اللہ پاک نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اے رسول، میں نے آپ کو رسول یعنی کہ رسول اور رحمت بنا کر بھیجا، لیکن تمام عالمین کے لیے، کسی خاص مخصوص انسان کے لیے نہیں، کسی خاص مخصوص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص مخصوص شہر کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 50 میں یعنی کہ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 50 میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے وہ ہے انبیاء کا علم غیب کا، یعنی کہ عارضی طور پر ان کا علم غیب کے حامل ہونے کا۔ بعض آیات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے، انبیاء کو علم غیب تو ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ عارضی طور پر، کہ جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، ان کی یعنی کہ حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ انبیاء ہیں جن کا ذکر فقط اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے کیا، کیونکہ جب مشرکین کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگے تھے تو اللہ پاک نے اپنے رسول کو تسلی دینے کے لیے ان انبیاء کا ذکر کیا کہ ان انبیاء نے بھی تبلیغ کا کام کیا، ان انبیاء نے میرا پیغام پہنچایا اور ان کی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کی ناقدری کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، ان کے لیے ان کے جو چچا تھے آزر، ان کے لیے لفظ اب استعمال کیا گیا ہے کہ جس کی معنی عام طور پر باپ کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اصل والد صاحب تھے وہ تھے طارق۔ اب ادھر مفسرین نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ لفظ ابن جو ہے وہ صرف باپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ جو بھی بچے کی کفالت کرتا ہو اس کے لیے لفظ ابن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ادھر آزر یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے ان کے لیے لفظ قرآن نے اب استعمال کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے تیسرے موضوع کی جانب کی جو ہے قیامت کے روز کی خصوصیات اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ قیامت کے روز کیا کیا ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، سورہ انعام کے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص بخشش کی نشانی ہوگی، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر عذاب آنے والا ہو یا کوئی عذاب خدا کا حقدار ہو اور اس کے اوپر سے عذاب ٹل جائے تو یہ اس کی نشانی ہے کہ ہاں پروردگار اس پر مہربان ہوا ہے، پروردگار نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 16۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جن کو تم اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں حقیقی معبود کا شریک بناتے آئے ہو، اب تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ اب تم اپنے ان شرکا کو لا کر حاضر کرو، سورہ انعام کی آیت نمبر 22۔
اسی روز اللہ تعالیٰ اسی روز کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ اس روز جو ہے جہنمی تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے تاکہ ہم اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلائیں نہ، تاکہ ہم اللہ پاک کی آیتوں پر ایمان لے کے آئیں اور ہم ایمان لانے والوں میں شمار کیے جائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 27۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے اور آخرت کی زندگی بدرجہ اس کے بہتر ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی نفی کی گئی، یعنی کہ انسان اللہ پاک کو اگر دیکھنا بھی چاہے تو ظاہری نہیں بلکہ باطنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کی نشانیوں سے پہچان سکتا ہے، کہ جیسے حضرت امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مولا کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اس خدا کی عبادت کرے جس کو علی نے دیکھا تک نہ ہو۔ تو وہ شخص پریشان ہو کر کہ عرض کرنے لگتا ہے کہ مولا اللہ تو ظاہری آنکھوں سے ان آنکھوں سے نظر ہی نہیں آتا، اللہ تو وجود ہی نہیں رکھتا، تو آپ نے خدا کو کیسے دیکھا؟ تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام علیہ متقیان مسکرا کر فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ پاک کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ باطنی آنکھوں سے، ہم اللہ کو ان کی نشانیوں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 102۔ اب اس کے آتے ہیں ہم آخری اور چوتھے نقطے پر کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، تربیتی و اخلاقی نکات بیان کیے گئے ہیں، توبہ کی حقیقت بتائی گئی ہے، اصلاح کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو، اور جو گزشتہ ہم برے کام کر چکے ہیں ان کی تلافی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس محفل میں اگر کسی محفل میں قرآن پاک کی آیتوں کا تمسخر کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسی محفلوں میں جانے سے پرہیز کرو، اور ہر اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ جو ایک انسان کے لیے اذیت کا باعث ہو، جیسے کسی انسان کو برے القاب سے یا نامناسب القاب سے بلانا یا کسی کو گالیاں دینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، چاہے وہ سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اب آتے ہیں ہم اسی پارے کی ان اصولوں کی جانب کے جن کو اس موضوع سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین اصول ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جنہوں نے خدا کی آیات کو جھٹلایا وہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی کہ وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86۔ جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے ان کو خود پر حرام نہ کرو، یعنی کہ ترک دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87۔ جو قسمیں تم نے اپنے ارادے سے کھائی ہیں خداوند تم سے ان کا حساب ضرور لے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89۔ بے جا اور فضول سوالات نہ کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ انسانی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ آپ جائے کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کسی سے بے جا سوالات، فضول سوالات نہ کیا کریں، یہ انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے انجام کے لیے نقصان دہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101۔ دوسروں کے اعمال پرکھنے کے بجائے اپنے اعمال پر نظر کریں، یعنی کہ انسان کبھی بھی دوسروں کی جانب نہ دیکھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، بلکہ اگر انسان کو اعمال پرکھنے ہی ہیں تو اپنے اعمال پرکھے، اگر عیب ڈھونڈنے ہیں تو خود میں ڈھونڈے، اور اگر اچھائیاں ڈھونڈنی ہیں تو وہ سامنے والے انسانوں میں ڈھونڈے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105۔ ضروری ہے کہ موت کے وقت انسان وصیت ضرور کرے اور اس وقت 2 گواہ ضرور بنائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106۔ اگر کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو اسی کا نتیجہ تمہیں خود کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 10۔ آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی نہایت ہیچ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32۔ شیطان برے اعمال کو سجا کر خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ تم اس کو انجام دو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 43۔ خداوند تمہیں ہر غم سے اور ہر مصیبت سے دور رکھتا ہے لیکن تم خود ہی اس کا شریک بناتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اتنا مہربان ہوں کہ میں ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن میں شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 64۔
جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یعنی کہ اگر کوئی خدا پر جھوٹ باندھے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ظلم کی بھی اقسام ہوتی ہیں، جیسے گناہوں کی اقسام ہے، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ویسے ہی ظلم کو بھی بانٹا گیا ہے. کوئی چھوٹا ظلم ہوتا ہے، کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے یعنی کہ اپنے اوپر خدا پر جھوٹ باندھنے کو سب سے بڑا ظلم میں شمار کیا ہے کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 93. انسان کو حق نہیں ہے کہ خود کو الہی امتحان میں ڈالے. سورہ انعام کی آیت نمبر 109. آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں، دعا عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ان بہترین اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم حق تعالیٰ سے ہماری اول و آخری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری نجات دہندہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وبحق الزهراء وابوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. والسلام. التماس دعا.